خبر یہ ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف اور میاں نواز شریف 11 اپریل کو لندن پہنچیں گے۔ وزیراعظم بیلاروس کے دورے کے بعد لندن پہنچیں گے۔ شہباز شریف 3 دن بعد، نواز شریف 2 ہفتے تک لندن میں قیام کریں گے۔ نواز شریف لندن سے دوبارہ سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کریں گے۔ خبر یہ ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف اور میاں نواز شریف 11 اپریل کو لندن پہنچیں گے۔ وزیراعظم بیلاروس کے دورے کے بعد لندن پہنچیں گے، جبکہ شہباز شریف 3 دن اور نواز شریف 2 ہفتے تک لندن میں قیام کریں گے۔ نواز شریف لندن سے دوبارہ سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کریں گے۔ عالمی منظرنامے سے خبر یہ ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ اور ایلون مسک کے خلاف ہینڈز آف احتجاجی تحریک کا آغاز۔ امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس اور پرتگال میں شہریوں کے مظاہرین کی ٹرمپ ٹیرف کی شدید مذمت۔ احتجاج میں شہری حقوقی تنظیمیں، مزدور یونینز اور دیگر ادارے شامل ہیں۔ واشنگٹن سمیت امریکہ بھر میں بھی احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مظاہرین کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ میں کوئی بادشاہ نہیں، ایلون مسک کو ملک بدر کیا جائے۔ ہینڈز آف تحریک کے ذریعے جمہوری طور پر جو کچھ ممکن ہو وہ کیا جائے۔ ٹرمپ جن پالیسیوں پر چل رہے ہیں وہ دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ ٹرمپ کا ٹیرف پلان عالمی نظام کے لیے نقصان دہ ہے۔ مظاہرین کا مزید یہ کہنا ہے کہ ٹرمپ کی نظر میں جمہوریت کی کوئی عزت نہیں، اگر ہم بھی کھڑے نہ ہوئے تو کچھ نہیں بچے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایلون مسک کے خلاف ہینڈز آف احتجاجی تحریک کا آغاز کر دیا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا گاڑیوں کی درآمد پر 25% ٹیرف لاگو کرنے کا فیصلہ۔ برطانوی کارساز کمپنی جیگوار لینڈ روور نے امریکہ کو گاڑیوں کی ترسیل روکنے کا اعلان کر دیا۔ خبر ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق کمپنی ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکہ کو گاڑیوں کی ترسیل عارضی طور پر 4 ہفتوں کے لیے بند رہے گی۔ اس دوران آئندہ کے حالات کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق برطانیہ یورپ کے بعد امریکہ کے لیے دوسرا بڑا کار ایکسپورٹر ہے۔ یہ فیصلہ امریکی صدر کی جانب سے برطانیہ پر عائد نئے ٹیرف کے اعلان کے بعد کیا گیا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں شہری اسرائیل کے جھوٹے ایجنڈے کی بہت بڑی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ عالمی سطح پر خاموشی نے اسرائیل کو دلیر بنا دیا۔ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل احمد ابو عقید کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل انسانیت کا قتل عام اور امن معاہدوں کی خلاف ورزیوں کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسرائیل کسی صورت فلسطین، لبنان، شام میں امن نہیں چاہتا۔ اسرائیل کے اشتعال انگیز جنگی حربوں نے انسانیت کو تباہ کر دیا ہے۔ اسرائیل میں وزیراعظم کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ نیتن یاہو ہماری جان چھوڑو، اسرائیلی قیدیوں کے اہل خانہ کی دہائی۔ ہمارے عزیز و اقارب اسرائیلی وزیراعظم کی سیاست کی بھین چڑھ گئے ہیں۔ وزیراعظم نیتن یاہو کی پالیسیوں کے باعث اسرائیلی قیدی آزاد ہونے کے بجائے مر رہے ہیں۔ نیتن یاہو قیدیوں کی رہائی کے لیے حماس سے معاہدہ کرے یا دفتر چھوڑ دے۔ اسرائیلی مظاہرین کی جانب سے یہ کہا گیا حماس کے پاس 59 اسرائیلی یرغمالیوں کے 24 تاحال زندہ ہے۔ اسرائیلی فیملیز کا یہ دعویٰ ہے۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں فلسطینیوں پر اسرائیلی ظلم کے خلاف بڑا مظاہرہ۔ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام بند کرے۔ غزہ میں جاری فلسطینیوں کی نسل کشی کو امریکی پشت پناہی حاصل ہے۔ مظاہرین سیکیورٹی فورسز کا مظاہرے میں شریک افراد پر کریک ڈاؤن۔ امریکی شہری فلسطینی پرچم تھامے اسرائیل کے خلاف احتجاج میں شریک ہوئے۔ عاطف خان کی پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بننے کی تردید۔ تحریک انصاف میں کوئی فارورڈ گروپ نہیں بننے جا رہا۔ پارٹی میں اختلاف ہوتا ہے لیکن بانی کی رہائی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔ اس موقع پر آپس میں اختلافات نہیں ہونے چاہیے۔ وزیر اعلیٰ کا میرے ساتھ اختلاف ہے تو ٹھیک ہے، اسد کیسر، شکیل خان سمیت سینئر رہنماؤں کے خلاف باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے پارٹی فنڈز کے دعوے کا نہیں پتہ۔ لیڈرشپ نے کہا ہے کہ اندر کے معاملات سامنے نہ لائیں۔ پی ٹی آئی رہنما عاطف خان کی میڈیا سے گفتگو۔ پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلاک بننے نہیں جا رہا۔ میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں پارٹی کے اندر کے معاملات کو میڈیا پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے تو اس بارے میں نہیں پتا کہ انہوں نے چیف منسٹر صاحب کتنے پیسوں کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اب اگر وہ کل کو کہیں کہ جی میں نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا تو پھر آپ ان سے کیا سوال پوچھیں گے؟ چلے میرے ساتھ آپ کا اختلاف ہے، لیکن اگر آپ اسد کیسر صاحب پہ، شاہرام صاحب پہ، اگر آپ تیمور جگڑا پہ، آپ جنید اکبر پہ، شکیل خان پہ، کامران بنگش پہ اور یہ اسپیکر صاحب جو ہیں بابر سواتی صاحب، ان کے بارے میں بھی ایسی چیزیں آتی ہیں تو اچھی بات نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کی رہائی پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے اور باقی جو آپس کے اختلافات ہیں وہ آپس میں بھی بیٹھ کے ہو سکتے ہیں۔
پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر کا یہ کہنا ہے کہ ایک پیج پر ہو کر بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کوشش کریں۔ ورکرز الیمین گنڈاپور اسد کیسر یا میرے ساتھ جڑے نہیں، وہ بانی کے ساتھ ہیں۔ میرا اور وزیر اعلیٰ کا اختلاف تھا، لیکن بانی پی ٹی آئی نے کال دی تو اکٹھے ہو گئے۔ احتجاج کیمپ میں میڈیا سے گفتگو کے دوران مزید کیا کہا انہوں نے، سنیے۔ ورکر نہ میرے ساتھ جڑے ہیں، نہ علی امین صاحب کے ساتھ جڑے ہیں، نہ عاطف خان صاحب کی یا اسپیکر صاحب کے ساتھ، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے ہیں۔ میرے اور سیم صاحب کی بھی اختلاف تھا، لیکن جب خان صاحب نے حکم دیا تو سیم صاحب کی قیادت میں جو ہے ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم سیم صاحب کی قیادت میں نہیں جائیں گے۔ تو ہم اس ٹائم بھی گئے تھے، اگلے ہفتے جو ہے سارے کی پی کے مختلف ڈسٹرکوں میں جو ہے ہمارا احتجاج ہوگا۔ کوئی بات نہیں ہے وزیر اعلیٰ صاحب کی ہٹانے کی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور ہٹانا اگر خان نے ہٹانا تھا تو وہ 1 منٹ میں ہٹا سکتا تھا، اس کو خان نے چیف منسٹر بنایا، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ جو پراپیگنڈا کر رہے خان کا، اس پہ اعتماد ہے، اور جب تک خان کا اعتماد رہے گا انشاءاللہ تعالی ہمارا سب کا اعتماد رہے گا۔ شیر افضل مروت نے الیمین گنڈاپور کے اسد کیسر، شہرام ترکئی اور عاطف خان کو خیبر پختونخوا اسمبلی کے ٹکٹ نہ دینے کے بیان کی تصدیق کر دی۔ پروگرام ٹو نائٹ وِد سمر عباس میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید یہ کہا ہے کہ گواہ ہوں جب بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ ان تینوں کو صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ نہیں دینے۔ بانی پی ٹی آئی کو یہی خطرہ تھا کہ اگر ایسا ہوا تو پہلے کی طرح سازشیں شروع ہو جائیں گی۔ دوسری بار بیرسٹر گوہر کی موجودگی میں بانی پی ٹی آئی نے اس بات کی تصدیق کی، اگر پارٹی نے ایکشن نہ لیا تو اگلے 15 دنوں میں مزید لوگ بولیں گے۔ یہ آپ کنفرم کر رہے ہیں کہ جو گنڈاپور صاحب کا دعویٰ سازشی کا لفظ ہے، اس پہ شاید آپ اپنے تعلقات کی وجہ سے آپ بات نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن باقی جو کانٹیکس ان کا ہے کہ ٹکٹ سے خان صاحب نے منع کر دیا تھا، وہ بات درست ہے وہاں تک کے لیے۔ تو اس میں اسد کیسر صاحب جو ہے نا، اسد کیسر صاحب سازشی آدمی نہیں ہے۔ جب بیرسٹر گوہر صاحب کو لے جا کے میں نے کہا کہ جی بیرسٹر گوہر صاحب نے آپ کا یہ پیغام دیا ہے، تو خان صاحب نے پھر کہا کہ ہاں یہ فیصلہ کیا ہے میں نے۔ شاید وہ ذرا کی کرپشن کی شکایات ملی ہیں خان کو، اور علی امین خان کو یہ ڈیوٹی دی ہے کہ بھئی یہ گورنمنٹ کی پرفارمنس آپ سے مانگتا ہوں، تو لہٰذا اگر کسی پہ شکایت ہیں تو ان کو فارغ کریں۔ اگر گنڈاپور صاحب کارروائی کرے تو آدھی پی ٹی آئی کی سابقہ کیبنٹ حوالات تو اور جیلوں میں ہو۔ میرے خیال میں 3-4 لوگوں کے حوالے سے شنید ہے کہ وہ شاید سیک ہو جائیں اور نئے وزراء لیا جائے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ 2.5 سال قبل ملک میں ہر طرح تباہی تھی، کہا جاتا تھا کہ پاکستان سری لنکا بن جائے گا۔ ملک جس نہج پر کھڑا تھا تباہی ہی تباہی تھی، کھنڈرات تھے جن پر ہم نے عمارت تعمیر کرنے کی کوشش کی۔ پی ڈی ایم رہنماؤں نے مل کر ملک کے لیے امید کی کرن پیدا کی۔ شہباز شریف نے دوست ممالک سے رابطے کیے جو تاریخ کا حصہ ہے۔ پی ٹی آئی رہنما ایک دوسرے پر چوری کے الزامات لگا رہے ہیں۔ سیالکوٹ میں تقریب سے خطاب کے دوران مزید کیا کہا، سنیے۔ آج سے تقریباً 2.5 سال قبل جو ہے، 2.25 سال 2.5 سال قبل جب ہم نے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کر کے تحریک عدم اعتماد پاس کروا کے پی ٹی آئی سے اقتدار لیا تھا اللہ کے فضل و کرم سے، تو پاکستان جس دوراہے پہ کھڑا تھا اس کے ہر طرف جو ہے تباہی تباہی تھی۔ اب خود ایک دوسرے کو چور کہنا شروع کر دیا ہے پی ٹی آئی والوں نے۔ ساری پارٹیوں نے مل کے بڑی جان فشانی کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ جو ہے ایک امید کی کرن پیدا کی۔ شہباز شریف کو جس طرح کبھی سعودی عربیہ، کبھی ابو ظہبی، کبھی چائنا، کبھی IMF، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہماری اب تاریخ کا، یہ ریسنٹ جو تاریخ ہے اس کا حصہ ہے۔ امریکہ کی سٹاک مارکیٹ کریش کی ہے، پاکستان کی سٹاک مارکیٹ جو ہے 1,20,000 سے ریکارڈ اس کا آگے چلا گیا۔ عورت کی شناخت قانونی حقوق اور خود مختاری شادی کے بعد ختم نہیں ہوتی۔ سپریم کورٹ نے سرکاری ملازم کے انتقال کے بعد بیٹی کو نوکری سے محروم کرنے کے کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ 9 صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا۔ سپریم کورٹ نے والد کی جگہ بیٹی کو نوکری کے لیے اہل قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ نے شادی شدہ بیٹیوں کو مرحوم والد کے کوٹے پر ملازمت نہ دینا غیر قانونی اور امتیازی قرار دے دیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ سیکشن آفیسر کی جانب سے ایک وضاحتی خط کے ذریعے رولز کو تبدیل کرنا غیر قانونی ہے۔ شادی سے عورت کی قانونی حیثیت اور اس کی ذات اور خود مختاری ختم نہیں ہو جاتی۔ عدالتوں اور انتظامی اداروں کو اپنے فیصلوں میں صنفی، حساس اور غیر جانبدار زبان استعمال کرنی چاہیے۔ تعلقہ محکمے کو ہدایت کی ہے کہ درخواست گزار کی تقرری کو تمام سابقہ مراد کے ساتھ بحال کیا جائے۔